حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلایا گیا۔ آپ تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر آپ کو بلایا گیا۔ بچوں اور عورتوں کو اور فیملی کو لے کر کون لڑنے جاتا ہے؟ آپ کو خطوط آئے، حضور آپ آئیں۔ اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا کیوں گئے، تو اگر آپ نہ جاتے تو کوفہ والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ امام حسین کو ہم نے بلایا تھا، وہ نہیں آئے تو ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ آپ نے بہت خوبصورت ایک پلان ترتیب دیا، خطوط آ چکے تھے، ایویڈنس موجود تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا کہ آپ جائیے اور وہاں جا کر حالات دیکھیے اور پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، سب نے آپ کو ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، یہاں ہر سب کچھ ٹھیک ہے، ہر بندہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ آئیے۔ انفارچونیٹلی دیکھیے کہ ادھر خط پہنچتا ہے حضرت امام حسین کو اور ادھر حضرت امام حسین روانہ ہوتے ہیں کربلا کے لیے، اور ادھر مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے دھوکہ دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں یہ خط نہ لکھتا، اور ادھر جو یزیدی لشکر 22,000 کا لشکر ہے، اور ایک بڑا ہی ریلیونٹ کوشچن ہے کہ 72 لوگ ہیں اور جن میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئے تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا اور یہ ساز و سامان کے ساتھ تھے۔ تو جواب ملتا ہے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، اگر یہ لڑنے پہ آ گئے، یزیدی جانتے تھے کہ اگر یہ لڑنے پہ آ گئے تو اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو اس خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ پانی بند کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ علماء بتاتے ہیں کہ یزید کی ایک ہی شرط کہ یزید کی بیعت کر لیں، اور صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لشکر کو جمع کرنا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب کچھ لٹ جائے، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اور پھر صبح طلوع ہوتی ہے عاشور کا دن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل پر کوئی بات نظر انداز نہیں ہوتی سوائے حر بن یزید کے۔ حر بن یزید پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اور پھر بہت طویل واقعہ ہے کہ مقابلہ کرتے گئے، ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں اس میدان کربلا میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخر میں حضرت حسین ابن علی کو گھوڑے پر بٹھایا، اور آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کی کہ گھوڑے کی زین آپ نے سنبھالی اور آپ نے کربلا کے میدان کی طرف آپ بڑھ گئے۔ بہت ہی طویل ہے یہ واقعہ کربلا، لیکن مختصر یہ کہ علماء بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو ناز ہے۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، اور حسین ابن علی نے کہا میں بیعت نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ اور پھر حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، آپ کو سجدے میں شہید کر دیا گیا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ آج بھی روشن ہیں۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد بھرے الفاظ علماء بتاتے ہیں، اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی یا محمدہ، یا محمدہ۔ اس ٹاپک پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ درد بھرے الفاظ اور یزید کے دربار میں آپ نے جو خطبہ دیا، ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کا لنک موجود ہے۔
اور پھر یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جرت مندانہ باتیں کی، اور پھر یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ زینب حسین کہاں ہے؟ یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے۔ اے حسین ابن علی، تم پر سلام۔ نازش آل نبی، تم پر سلام۔ تم پر لاکھوں رحمت